جاتی ہے کشتی کی محبت، جنت دلاتی ہے کشتی کی محبت، گمراہیوں سے نکال کے نجات تک پہنچاتی ہے کشتی کی، بولو سارے، کشتی کی محبت۔ کتے نے ہمیں درس دے دیا ہے کہ اگر مالک کا وفادار ہو جائے اللہ پہلے پلیتی پاک کرتا ہے پھر جنتی بناتا۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن کی دعوت ہے کہ بلا قرآن کی، وہ اللہ کی اتنی بلند کتاب، کتے اور کھوتوں کی باتیں کرے اللہ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں مچھر کی بھی مثال دوں تاکہ تمہیں ہدایت آ جائے۔ فکر بلند کرو یار میرے ساتھ حدیث، تاکہ تمہیں ہدایت آ جائے۔ یہ اللہ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ اللہ میں مچھر کی، ابابیل کی، کتے کی، بلے کی، اللہ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ پتہ چلا کتے کے ذکر میں ہدایت ہے۔ اگر کتا مالکوں کا ہو، بولو تو صحیح نہیں ہے، اگر کتا مالکوں کا ہو تو کتے کے ذکر میں بھی، بولو تھوڑا سا، کتے کے ذکر میں بھی ہدایت ہے، گدھے کے ذکر میں بھی ہدایت ہے۔ اگر گدھا مالک کے ساتھ وفادار ہو، بلم باور واقعات کا سنا ہوا ہے، انفارمیشن میں اضافہ نہیں کر رہا، ہدایت کے لیے مثال لا رہا ہوں۔ بلم باور کا گدھا، بلم باور اس پہ عزم رکھتا تھا، مستجاب الدعا تھا کہ جو دعا کرتا تھا اللہ قبول کرتا تھا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا۔ اتنا مستجاب الدعا تھا کہ جو دعا کرتا تھا اللہ قبول کرتا۔ ابھی شیخ بندے بھی بول رہا جی میرے نام، اللہ قبول کرتا تھا، اللہ قبول کرتا۔ ایسے وقت بھی بولو نا یار، اس کی ہر دعا اللہ قبول کرتا تھا کہ مستجاب الدعا تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا، لیکن ایک دن اسے فرعون نے خرید لیا موسیٰ کے مقابلے میں۔ صاحب اسم اعظم ہے، عبد خدا ہے، ولی ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ گلا دشمنا دیا نہیں بنی دیا، سجنا دیا بنی دیا، تو اللہ تو صحیح نہیں ہے۔ اور رب کا دوست تھا، رب کا ولی تھا، تو اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا نا۔ بڑے بڑے بندے اس کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے تھے۔ فرعون نے بھی اسے بلایا کہ موسیٰ کے خلاف دعا کر، انہیں کہا جس کے صدقے میں میری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے خلاف کروں۔ توجہ فرمائیے کہ نہیں؟ لو جی اسے فرگلایا گھر والی نے، اس نے کہا ساری زندگی فاقوں میں رہیں گے، پریشانیوں میں گزار دیں گے، غربت میں گزار دیں گے، کی ہو چل رہا ہے؟ ایک کری ہاتھ چونکے آنکھ شڑھا مر جائے پرا موسیٰ تے ساڑی تے موج بن رہی ہے نا ساری زندگی۔ لو جی کہ ارادہ کر کے حجت خدا کے خلاف، انہیں سمجھ ہونی ہے، بولنا بھی ہم نہیں ہے، جڑا میرے کو پریشان بیٹھا بیچارہ ہوتا کی تعلق ہدایت کا، مولا سلامت رکھے۔ ادھر اس نے گھر والی کی مان کر حجت کے خلاف ماشاءاللہ بڑے بڑے بندیاں نوں بیبیاں اجاڑے ہیں۔ خدا کی قسم بڑے بڑے کام کے بندے تاریخ میں میں نے دیکھے جنہیں گھر والیاں لے گئی۔ غور ہے آپ کا کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر گھر والی خدیجہ ہو سکتی ہے، غور ہے کہ نہیں؟ تو پھر جناب ان کے مقابلے پہ کوئی غلط کار گناہگار بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ تو گھر والیوں نے بڑے بندوں کو گمراہ کیا۔ بلم باور تو بیچارہ درویش تھا، گھر والی نے فورس کیا، ان کے کاریا ایک بدعا موسیٰ دا کی جانا تے پیسے چنگے بنے نے ٹھیک تینوں مطلب انہیں آفر کی تھی کر چھڑے کرے۔ خدا کی عزت کی قسم بندے پوچھتے پھر رہے نبی کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں؟ جڑا کھوتا روز انہوں لے جانا سی، پہاڑاں دے اوتے لے کے چڑھ جانا سی، اج جدوں پہلا باور بیٹھا ہے اللہ انہوں فون کیتا سی؟ بولو یار دعوت کی فکر ہے سارے بندوں کے لیے، اور آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے گدھے پہ وحی کی تھی کہ کل تک یہ میرا ولی تھا، آج موسیٰ کے خلاف جا رہا ہے، میں نے ولایت چھین دی ہے۔ اور جو کبھی گناہ
कह सकते हो अल्लाह उन्हें वलायत देता ही नहीं। हाय हाय हाय, बोलो तो सही नहीं यार, बोलो तो मैं सलामत रखे। जो अल्लाह ने मैसेज किया था, इसे वॉइस मैसेज आया था गधे को कि कब तक तू ताबेदारी करता था अपने मालिक की बनम बहूर की। आज जब ये बैठे तो मूसा के खिलाफ जा रहा है, आज इसे लेके नहीं जाना तो फिर ये क्यों लेके नहीं गया? किसने बताया था गधे को? जे सोचता ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा पिछले बंदे ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਓ। मैं तो एक बात समझता हूँ, जब हुज्जत खुदा से मुखलस हो जाए, जानवर भी क्यों ना हो, अल्लाह उस पर भी इल्हाम करता है। हाय 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 हाय, तवज्जो है थोड़ी कि नहीं जनाब? अच्छा, जरा मूसा दा वफादार हो जाए उथे खोते ਨੂੰ इल्हाम हो ਜਾਂਦਾ है, ते जरा मुहम्मद ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ। हाय हाय, तवज्जो है कि नहीं? अब बैठा बनम बहूर, इस पे चारा किसने खिलाया था गधे को? बनम बहूर ने। पानी किसने पिलाया था? डाल के बोलो अल्लाह की कसम, मैं नहीं कोई नहीं थानू भावे खोता 3 दिन भूखा रहे। जो बोल छड़ो माड़ा जा मेरे नाल, जेड़े बंदे अपनी बकरी ਨੂੰ सारा दिन पानी नहीं पिलाना, वो आखेगा खोते की ड्यूटी भी हम साड़ी है, ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल नहीं। हम बोलो तो सही ना मेरे नाल, ताकि गल जरा स्वाद में माला तुम सलामत रखे। तवज्जो है कि नहीं? अच्छा, इसे चारा कौन खिलाता था? बनम बहूर। पानी कौन पिलाता था? बांधता कौन था? खोलता कौन था? गर्मी सर्दी से बचाता कौन था? बनम बहूर। तो वफादार इसे बनम बहूर को होना चाहिए था, नहीं खोलता था, मगर उसे पता था मेरा वली के मुतलक बनम बहूर नहीं मूसा है। तो सही नहीं यार, मेरा वली के मुतलक अगर चारा इसके हाथ से आता है पर सदका मूसा का है। और बोला यार सारे बंदे जो समझ आइए, गधे को पता था अगर ये चारा बनम बहूर देता है मगर सदका हुज्जत खुदा नबी के खुदा हजरत मूसा का है। अल्लाह ने इल्हाम कर दिया मूसा को, खबरदार तेरा मालिक अपने मालिक की मुखालफत में जा रहा है। बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़ूंगा मोहम्मद। बाबा जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने वही कर दी, किस पे? इल्हाम कर दिया गधे पे, खबरदार जब तक ये खिलाता था कि चारे का मालिक नहीं था, हुज्जत खुदा मूसा है, मूसा की वजह से चारा उगता था तो ये खिलाता था। इसकी दुआएं इसलिए कबूल होती थी कि ये मूसा का वफादार था। आज ये अपने मालिक के साथ तकरीब कारी कर रहा है, खबरदार आज ना जाना। बड़ा मारा इसने गधे को, उसने कहा मैंने तुम्हें पानी भी पिलाया है, मैंने तुझे चारा भी खिलाया है, अपने घर में बांधता भी हूँ, तुझे छत भी मुहैया करता हूँ, तुझे साया भी मुहैया करता हूँ, तेरा तेरे दुश्मनों से ख्याल भी रखता हूँ, और तू मेरी नहीं मानता। अल्लाह ने गधे को ज़बान दी जब तू अपने मालिक का नहीं रहा। तुम सलामत रखे। हम सानू ना छिपियां दियो कि ओनू नहीं तुम मानते, ओनू नहीं मानते, ओनू नहीं मानते, असी भी ध्यान मालिक दा रखने। अगर कश्ती पे सवार है, मौला यार जी गल समझ आई है, मौला को सलामत रखे। अगर तेरा वो बंदा कश्ती के नजात का सवार है, उसकी जूतियां मेरे सर का ताज है। जैसे आप कश्ती तो पड़ गया तो नबी कल भी सच्चे थे, नबी आज भी सच्चे हैं। नबी ने फैसला कर दिया है जो भी कश्ती नजात से उतर जाएगा, उसके फारिज उससे इख्तलाफ करेगा, उसके मुकाबले पे आएगा, उसकी हलाकत भी यकीनी है, उसका गर्क होना भी यकीनी है, उसकी जलालत भी बोलो बोलो यकीनी है। अब अपने ज़माने में कश्ती नजात थी मोहम्मद के बाद था अली के बाद थी ज़हरा, बाद था हसन, बाद था हुसैन। अब हमें ये न मनवाओ कि नबी नाल वफादार कौन सी, नबी दे लागे केड़ा सी। नजात की कश्ती अपने सफर पे कयामत तक जारी है। मोहम्मद के बाद कश्ती बंद नहीं हुई। बोलो यार थोड़ा सा अगर मेरी दावत में फिक्र पहुंची है तो मुस्तफा के बाद कश्ती अड्डे पे लाग नहीं हो गई।
کشتی نجات قیامت تک چلتی رہے گی. کشتی نجات جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی پھر اسے علی لے کے چلا, پھر اسے حسن لے کے چلے, پھر اسے حسین لے کے چلے. اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ محمد کے زمانے سے اگلی سیٹ تھے کون سی. بولو تو صحیح نہیں یار. کشتی نجات قیامت تک ہے تو ہماری نظر بھی کشتی پہ قیامت تک رہے گی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کشتی جب مدینے سے نکل کے کوفے پر پہنچی تھی پھر اس کشتی میں کون تھا؟ محمد اپنے زمانے کی کشتی نجات ہے, علی اپنے زمانے کی کشتی نجات ہے, حسن اپنے زمانے کی کشتی نجات ہے, حسین اپنے زمانے کی کشتی نجات ہے. اب ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ وہ بندہ نبی کے ساتھ تھا, ہمیں یہ بتاؤ وہ بندہ علی کے بھی ساتھ تھا کہ نہیں. وہ علی کے بھی ساتھ تھا. بولو بولو, علی کے ساتھ تھا کہ نہیں. ہر قبلہ رسول اللہ نے مثال دی ہے اہل بیت کی کشتی کی نوح کی کشتی کے ساتھ. ہائے ہائے جو ہے کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ حکیاں کتنے کشتی نوح کتنے سفینہ حسین. اور بولے کہ میں نے راجگاہ دیکھنے لگے تھے کتنے کشتی نوح کتنے سفینہ حسین. اللہ کیا مماثلت ہے نوح اور حسین کی کشتی میں جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نوح کی کشتی کی مثال اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی جیسی ہے. کوئی قدر مشترک تو ہے نا, کوئی سانجھی گل دونوں کشتیاں بولو بولو, کوئی سانجھی گل بولو, مرتبے میں برابر نہیں. کشتی نوح میں رضی اللہ کوئی نہیں, کشتی حسین میں جون بھی علیہ السلام. جن کو سمجھ آئی ہو تو بولو نہیں یار, مولا آپ کو سلامت رکھے. کہاں کشتی نوح, کہاں کشتی حسین. نوح کی کشتی میں بیٹھا ہوا رضی اللہ کوئی نہیں, کشتی حسین کا جونو خر و سعید بھی بولو بولو علیہ السلام ہے. نوح کی کشتی میں سور بیٹھا سور اترا. بولو یار بولو یار, مقام حسین سمجھو خدا کے لیے. جسے حسین کے وسیلے سے نجات چاہیے پیر صاحب کی بلا کے ختم شریف کی برکت سے وہ بندہ میرے ساتھ ضرور بول رہے. کہاں کشتی نوح, کہاں کشتی حسین. کشتی نوح میں کتا بیٹھا تو کتا اترا, نجس تھا نجس ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. کشتی نوح میں سانپ بیٹھا سانپ اترا, بچھو بیٹھا بچھو اترا. نہ جنس بدلی نہ عادت. ہائے ہائے ہائے, فکر بلا نہیں کر. بچھو جب بیٹھنا چاہ رہا تھا نا پھر صاحب بچھو کشتی نوح میں جب بیٹھنا چاہ رہا تھا نوح علیہ السلام ڈر گئے. فرمایا رک جا, تو رک جا. انہوں نے کہا جی میں اللہ کی مخلوق میں نہیں. نوح علیہ السلام نے کہا بالکل اللہ کی مخلوق میں ہے. تو اس نے کہا یہ کشتی نجات ہے کہ تم عادل نبی ہے. جدو میں تیرے رب دی مخلوق ہاں تے منوں توڑ کے ضرور مار لے. جب میں کشتی کا محب ہوں تو مجھے بیٹھنے دے. نوح نبی نے کہا تیرے بیٹھنے پہ اعتراض نہیں ہے, اعتراض اس بات پہ ہے کہ تیری فطرت میں ڈسنا ہے. ہم ڈسنے والوں کو کشتی نجات میں نہیں بٹھایا کرتے. کڑا بندہ پہنچیا بھائی. فرمایا تیری فطرت میں ڈسنا ہے. ڈسنے والے کشتی نجات کے مسافر نہیں ہوتے. اس نے کہا ڈسنے کی ڈیوٹی ہے میری, اللہ نے مجھے خلق ہی ڈسنے کے لیے کیا ہے. اگر آپ کشتی والوں کو ڈسنے سے بچانا چاہتے ہیں تو میرے پاس نسخہ ہے. فکر بلند ہو گئی یار, مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم نبی کو کہہ رہے بچھو. ایمے کو بندہ سمجھے میرا دادا کی ہمسی میرے ورگا کہڑا اور نوح علیہ السلام رسول ہے پر بچھو آندہ ہے پیا میرے کو بھی نسخہ ہے. یہ مطلب ہے نسخہ کئی یاری ماڑے کروں میں نکل آؤں گا. اور ہے کہ نہیں
اسے کہا اچھا تیرے پاس نسخہ ہے ڈسنے سے بچنے کے لیے، وہ بتا۔ اب آپ مجھے پوچھیں گے کہ یہ نسخہ کہاں لکھا ہے؟ مفاتیح الجنان میں جہاں دعاؤں کی فہرست ہے، وہاں سانپ اور بچھو سے بچنے کی دعا میں جو نسخہ لکھا ہے وہ نسخہ ہے جو بچھو نے نوح کو بتایا تھا۔ لو تو صحیح نا، بتایا بچھو نے تھا، بتایا نوح کو تھا، ہمیں بتایا حسین نے ہے۔ یار بولو تو صحیح نا، ہمیں علی نے بتایا ہے۔ اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اگر کشتی میں علی نہیں تھا، نسخہ علی نے کیوں دیتا ہے؟ علی نے نسخہ دے کے بتایا ہے، جب ڈول رہی تھی کشتی نجوم نوح، اسے پار کرنے والا ہاتھ علی کا ہے۔ سلامت رہو۔ ایک جن آیا نبی کے پاس، توجہ، ایک کشتی میں نجات حاصل تمہیں، لوگ کشتی بنائی سی منکران نے، بے دہتیاں نے، ہدایت لے جاؤ، پار ہونے تھے کشتی جا جاؤ، اور لوگ کو بھی کسی کشتی کی لوڑ تھی نا۔ جو کافر بچھو سانپ سور جس کشتی میں بیٹھا تھا وہ نوح کی کشتی تھی، نوح جس کشتی میں بیٹھا تھا وہ ولایت علی کی کشتی تھی۔ بولو سلامت رہو۔ لو جی تمہیں یقین نہیں، جاؤ حوالہ میں دے دیتا ہوں کتابوں کا، مناقب کی سنیشیہ کتابوں کا حوالہ ہے۔ قبلہ ایک جن آیا، بڑا پرانا جن تھا، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اور ٹوٹا ہوا ہاتھ اس نے یوں رومال سے باندھا ہوا تھا۔ پیغمبر کے پاس آیا کوئی مسئلہ پوچھنے، بیٹھا ہوا تھا جن مسجد میں نبی کے پاس، اس کا منہ تھا علی علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ دھیان کرنا اے شباں نو جنہاں نو ویکھ کے گھبران والے پیر ہور ہوندے نے، تے جنہاں نو ویکھ کے جن گھبرا جاندے پیر ساڈے ہوندے نے۔ اونوں جن چمبڑ گیا، اونوں جن چمبڑ گیا، اونوں چمبڑدا جن جدا پیر علی نہیں۔ بولو یار سارے بندے رل گئے، او جدے اندر علی نہیں اودے اندر جن نہیں ہونا اور ہور ہونے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ نبی کے پاس بیٹھا تھا جن، پیر صاحب کی بلا، نبی کے پاس جن بیٹھا، رومال اس نے، ہاتھ اس کا ٹوٹا ہوا تھا، اوپر رومال باندھا ہوا تھا اس نے، اور نبی دے کول بیٹھ کے چنگیاں بھلیاں گلاں کردا پیا، مسئلے مسائل پوچھدا پیا، بڑا خوش خرم ہے، رحمت للعالمین کے سائے میں مطمئن بیٹھا ہے۔ اچانک بطول والے گھر کا دروازہ کھلا، علی برآمد ہوئے۔ خدا دی عزت دی قسم، سنیشیہ روایتوں دی ضمانت گلباز دی، جملیاں دی نہیں حرفاں دی، حرفاں دی نہیں، اشارے کنایاں دی ضمانت نظر کر رہے ہیں۔ اب جن کی نظر جیسے ہی علی پر پڑھی کانپنے لگا، میرے بل دیکھا جائے فوراً کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا اس کے بدن پہ، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے جلدی غائب کر دے۔ کہا کیوں غائب ہونا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو جوان آ رہا ہے نا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا اسے تو جانتا ہے، آیا تو پہلی بار ہے مدینے۔ بولے تو یار جی گل سمجھ آئی، جنہوں نے میرے کو جنہوں کی آنکھ لگ گئی ہے نا پھر انہوں نے پیچھے رہ جانا ہے، میں کہتے جن نہ چوک کے لا دے، انہوں نے دھیان کریو ذرا جنہ تو بچن نہیں نسخہ۔ اللہ کے نبی نے کہا تو اس جوان کو جانتا ہے، تو ہے کب سے؟ انہوں نے کہا جی میں تو بڑا پرانا، بابے نوح کے دور چ میں ساری شرارتاں نکیاں جنہوں لے کے رل کے کیتیاں۔ غور ہے کہ نہیں؟ غور ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نوح علیہ السلام جی کو کشتی لے کے ٹرے نے نا، جنیاں شرارتاں کشتی چ ہوئیاں نا، وڈے شاہ جی اور میں آپ کیتیاں نے نکے مریداں نوں نال لے کے۔ نبی مسکرائے فرمایا ایڈا پرانا کنجر، اللہ نے صحیح نا، یعنی جڑا بے ایمان ہوئے پرانا بھی ہو جائے تے بولو تو صحیح نا، کتنی عمر ہو گئی ہے گا اور کہ نہیں؟ مولا تو سلامت رکھے۔ چلو ہدایت آئی، نبی کو لا گیا، علی کو دیکھا گھبرا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو اس جوان کو جانتا؟ کہنا جی میں جاننا شاید انہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ نبی نے مسکرا کے ہمارا علم بڑھانے کے لیے تاکہ راوی روایت لکھے کہ گلباز پڑھے تے شیعہ چ کھلو کے دسے تے شیعہ دے سینے چوڑے ہو جان تے نیندرا اکھڑ جان تے یقین بچ جائے تے کشتی نجات چ پیر نہ تھڑکے۔
بولا تو صحیح نہیں یار. نذیر پیغمبر نے پوچھا, جن نے بیان کیا, راوی نے روایت لکھی, مورخ نے لکھی, کتابیں چلتی ہوئی یہاں تک آئی, میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی. پیغمبر پوچھتے ہیں اچھا تو اتنا پرانا ہے, کیا تم نے کبھی پہلے علی کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ معاف کرنا, جیسے میں نے دیکھا ہے نا شاید کسی نے نہیں دیکھا. رسول پوچھتے ہیں اچھا تو کیسے جانتا ہے علی کو؟ انہوں نے کہا جی جب کشتی بن کے بالکل تیار ہو گئی نا نوح علیہ السلام کی, تے نوح علیہ السلام گھر گئے تیاری شاری کرنا, آؤندیاں نو میں نکیا جنہاں نو نال لے کے نا پھٹی پہ توڑنا تھا. بولو تو صحیح نہیں یار. کشتی کے نوح کی سینٹر والی پھٹی توڑ رہا تھا تاکہ کشتی ڈوب جائے, تاکہ کشتی نجات ڈوب جائے. کہتے ہیں ابھی میں نے پہلے کیل کو ہاتھ ڈالا تھا, یہی جوان آیا تھا جس نے ہاتھ پکڑ کے مروڑا تھا, آج بھی ٹوٹے یاد. ہائے ہائے ہائے, جو کشتی کے نوح میں بیٹھے وہ اور تھے, جس کشتی کا سوار نوح تھا وہ نجات کی کشتی علی تھا. ہائے ہائے, توجہ ہے کہ نہیں جناب؟ مولا کو سلامت رکھیے. آخری فکر میرے سن لیں, میں تھوڑی دیر میں زحمت تمام کروں. گرامی قدر حضرات, بچھو نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ کی مخلوق ہوں تے مینوں بھی سوار کرو. نوح آخیا میں سوار تے کراں, پر جڑے میرے صحابی ہونے نا وچ کشتی دے صحابی, تے کشتی دے صحابیاں صحابی ہوندے نے ساتھی, ساتھی نو صحابی آندے نے ساتھی نو جڑا نال ہوے, جڑا نال. نبی نے فرمایا جو میرے اصحاب فل ہوں گے نا ان میں جانور بھی ہوں گے, شیر بھی ہوگا, چیتا بھی ہوگا, سانپ بھی ہوگا, سور بھی ہوگا, ہوں گے نا جو میرے کشتی میں ساتھی, ان میں سور بھی ہوگا. تینوں عادت ہے ڈنگن دی, تو فطرت نہیں چھڑنی, تے میں صحابیاں نو ڈگاندا پھرا. انہیں کہتے جی میں نہ چڑھیا کشتی تے پھر میں تے ڈوبنا نا, میں تے ڈوبنا, مینوں ڈوبدیاں ویکھ کے راضی ہوں تے باہر نو چونڈی نہیں وڈن دیندے. فرمایا جدوں میں سوار کر لینا تے ساتھی بنا لینا پھر میں نبی ہاں. ساڈی طبیعت انج دی ہے, جہو جہا بھی ہوئے نا جنی دیر نال رہے پھر اسی چونڈی بھی کسی نو وڈن, بولو تے صحیح ہو یار, چونڈی بھی کسی نو وڈن نہیں دیندے تے تو ڈنگنا. انہوں نے کہا جی نسخہ میں عرض کرتا ہوں, جو اس پہ عمل کرے گا اسے نہیں دسوں گا. حوالہ میں نے دے دیا, کتاب کا نام مفاتیح الجنان ہے, گھر جا کے اس کا حوالہ چیک کر لینا. سانپ اور بچھو سے بچنے کی دعا جہاں پڑھی جاتی ہے آج بھی پڑھ کے نکلو کہ خیر ہے. انہوں نے ایک جو بندہ مفاتیح پڑھ کے جا کے سامانیہ روندہ جا کے پاک پھڑنا پھر حکیم نو سودا بیچا گھر ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا اچھا بتا, توجہ بھائی آخری گل کروں, بتا کیا نسخہ ہے کہ جس پہ عمل کرے تو نہیں دسے گا. توجہ آخر جی میری ساری تقریر ہے تے جے دھیان تھوڑا میرے اللہ تے پھر غور کر لو. تے کئی بندے دا دھیان دے گا پک کے بالکل تیار نے ابے ہمیشہ دی طرح حائل غریب ہی نہیں ساڈا پورا دھیان تواڈے ال. کئی بندے نوں بڑا وٹ ہوندا ہے مولوی لیٹ ہوندے ہیں, وٹ مولوی تے تھوڑا ہوندا اصل تے وٹ ایتھے بہت ہوندا ہے یار. ایڈی لاگے ہوئے لنگر تے پھر بھی بندہ بھوکا رہے تاں کہ آخیا کہ مولویوں کو بچے رہو گے تے لنگر تک چھتی پہنچو گے, اور لنگر کو پہنچنا ہے تو پھر مولا دا لڑ پھڑنا پڑنا ہے کہ نہیں. مولوی تو ہمیشہ لیٹ ہی کیتا نا جی, لیکن نسخہ مولا کو سلامت رکھے. اللہ کے نور نبی ہے کون, نبی نو اندر بھی بہتے سر پہ دے, کیمرہ لگا سی نبوت دی اکھ چ, جنہوں اس گل کی سمجھ آئی ہے نا انہوں واہ واہ میرے لو, تے جنہوں نہیں نہ آئی انہوں بھی واہ واہ. ٹھیک ہے جناب, نبی کی آنکھ میں نبوت کا کیمرہ تھا. یہ جو کہتا سی نا پیا سکین کر کے نبی دی آنکھ لکھیا پڑھتی سی پہ اندروں آندا پیا کہ باہروں آندا پیا. نبی آخیا ہی ربی لا تذر علی الارض ہین من الکافرین دیارا دعوت قومی لیلا ونہارا لا تزدہم دعائی الا فرارا. نبی نے
کہا تھا اللہ میں نے ان کی 7 پشتوں میں دیکھا ہے مومن کوئی نہیں آنے والا کار ہلاک 7 پشتوں سے یانے بیٹھے ہیں سب بولو تو صحیح وہ ایک پشت کے اندر پانی کا قطرہ قطرے کے اندر بیٹا بیٹے کے اندر پوتا پوتے کے اندر پڑپوتا جو پانی کے قطرے میں 7 نسلیں دیکھے وہ نوح ہے ہن سوچ حسین دا نانا کی ہوئے گا کی دسیے تنو مقام مصطفیٰ قرآن کے اندر 7 پشتوں میں دیکھتا تھا نوح نبی 7 پشتوں میں دیکھتا تھا محمد کی نظر کہاں تک دیکھے گی اس کا حادثہ قرآن بھی نہیں کر سکتا بچھو کیا اندر گئے سن نوح علیہ السلام انہیں کہا جی میں پھر نسخہ دسا نوح علیہ السلام نے کہا دس انہیں کہا جی جیڑا بندہ آکھے گا نا توجہ بھائی جیڑا بندہ آکھے گا نا سلام علی محمد و آل محمد وعلی نوح فی العالمین میرا پیو بھی نہیں ڈال سکتا نہیں جڑے بندے کٹ بولے نا پیر صاحب کو پتہ کیوں بولے نا درود تے سانو بھی ہوندا تو کڑی نویں گل کر چھڑی ہریڑا تے فل سیاہ تے سارے نسخے تے ساریاں شہواں حکیماں کو پڑھیاں نے پر نسخہ ادو ہی بننا ہے جدو حکیم مارنا کی لوڑ ہے لاہور جان دی ڈاکٹر کول دوائی لین لاہور جان دی ایتھے میڈیکل سٹور ہے نہیں وہ تو پھکا بھرو تے مار چھڑو مرنا ہی ہے نا ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر جب دوائی کھاؤ گے تو مرو گے وارثان قرآن کی ہدایت کے مطابق جب قرآن پڑھو گے مرو گے دوائی کے لیے نسخہ ڈاکٹر کا ہدایت کے لیے قرآن کا نسخہ اہل بیت کا ان کی آنکھیں جناب پچھو نے ان کے نوح علیہ السلام جڑا بندہ آکھے گا نا سلام علی محمد آل محمد خدا دی قسم اب پنجویں دا نصاب بدلن تو پہلا بھی یہی دعا سی تے ہن بھی وہی دعا ہے جے وچ کتے تیجا نہ ہوئے آل تو اگے تے میرا گربان آ ہے بولو نہیں یار درود شروع ہویا ابراہیم تو نوح تے درود نہیں یہ جب نہیں اپنے بندے تیرے بچے نو درود تام دا ساڈے گھر دا وظیفہ درود ہے درود شروع ہوا ہے ابراہیم سے پہلے درود نہ تھا درود ہے محمد پر اس کی آل پر جیسے ابراہیم اور اس کی آل پر تھا پہلے نبیوں دے درود نہیں سی تو گل سمجھ آئی دے درود کتوں شروع ہوا بولو درود نبوت کا حق نہیں اگر درود نبی تے ہوندا تے پہلا بھی نبی سن بولو دعوت فکر دینا جانا پہلے بھی نبی موجود تھے تو درود ابراہیم سے شروع کیوں ہوا درود خاصہ نبوت نہیں جب اللہ نے کہا نا انی چائلو کا دن سے اماما آج تو امام ہے فرمایا ہن پڑھو درود ابراہیم دیوی پتہ چلا درود خاصہ امامت ہے خاصہ نبوت یہ تو مطلب ہے نوح کے زمانے میں درود نہیں تھا تے نسخہ بچھو کی دسنا پیا کہ نوح نبی جڑا آکھے گا نا بندہ سلام علی محمد آل محمد او یہ سلام کر کے نا محمد دی آل تے ساڈے وچوں دی لنگ جائے اساں انہوں کالی ڈنگنا ایک کوئی ریڑے دے مرید ہاں اساں کالی ڈنگنا تو انہوں پتہ نا نبی دی نظر اندر تک دیندی سی بھئی اندروں سچا کہ جھوٹا نبی نے اندر چاک کے بیکھیا بے پچھو گل ٹھیک کردا پیا انہیں کہا جڑا محمد دی آل تے سلام بھیجے گا انہوں نہیں ڈنگ دے ہن کتے سپ دا خوف دیکھے نا تے سمجھ نہیں بندے دی اندر نہ محمد دا سلام ہے نہ آل محمد دا سلام نسخہ
یہ نجات ہے۔ تقریر میں کرا بڑے چہرے ویکھ کے تمہیں پتہ میرے ذکر کدی نہ ختم ہونا دا سلسلہ خدا دی عزت دی قسم جڑا جڑا کشتی پہ سوار ہویا نا جو سوار ہوا ہے لوگ کی کشتی پہ وہ پار چلا گیا۔ کتنے بدبخت امت ہے محمد کی جس نے گلی کوچوں میں کشتیوں کو پتھر مارے۔ امام باقر علیہ السلام نے امام سجاد کے آخری وقت میں پوچھا تھا کہ بابا آپ دنیا سے پردہ کر رہے ہیں اور میرا شریف بابا اور میرا خون رونے والا بابا اور میرے دادا کا عزادار بابا اور پھوپھیوں کے سروں سے اتری ہوئی چادریں بازاروں میں دیکھنے والا بابا بابا سجاد کوئی حسرت ہے؟ سجاد مولا سے پوچھ رہے مولا باقر بابا کوئی حسرت ہے؟ سجاد نے کمر سیدھی کی خون رو کے کہا ہاں باقر ایک حسرت رہ گئی ہے بابا حکم ہو میں تیرا بیٹا ہوں میں تیری حسرت پوری کرنے کی کوشش کروں گا میں امام وقت ہوں تیرے بعد بابا حکم کر رو کے سجاد نے کہا بیٹا حسرت صرف اتنی ہے جتنا میرا بابا مظلوم تھا نا میں اتنا رو نہیں سکتا جتنا مظلوم تھا نا حسین میں اپنے بابا پر اتنا ہائے پتہ چلا یہ جو گریہ ہے نا اونچی آواز سے جب کوئی مومن روتا ہے نا تو خدا کی قسم سجاد دعا دیتے ہیں رو کے نا اپنے بابا کا شانہ ہلا کے کہتے ہیں بابا دیکھ بڑے ظلم ہوئے ہیں تیرے ساتھ پر بابا دیکھ تیری بہنوں کو تیری لاش پہ رونے نہیں نہ دیا کسی کو بابا دیکھ یہ جو چیخیں مار کے رو رہا ہے نا یہ اپنے جوان کو نہیں رو رہا تیرے اکبر کو رو رہا ہے تیرے اکبر کو رو رہا ہے۔ پھر امام سجاد نے ایک نسخہ بتایا ہے امام سجاد فرماتے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں اے ہمارے مومنوں کبھی ہمارے مصائب سنو اگر تمہیں رونا نہ آئے بشری تقاضوں کی وجہ سے کبھی دھیان ادھر ہوتا ہے کبھی طبیعت کیسی ہوتی ہے کبھی طبیعت کیسی ہوتی ہے امام فرماتے ہیں ہماری حسرت ہے کہ ہماری مجلس میں تو چیخیں مار کے روئے تاکہ میری دادی زہرا سن کے خوش ہو کہ میرے حسین کو رونے والے آج بھی موجود ہیں جب کوئی چیخ مار کے روتا ہے نا سجاد ہاتھ اٹھا کے اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ تیری نسلوں کو سلامت رکھے تو نے میرے اکبر کو بچھی لگتی نہیں دیکھی تو نے علی اصغر کے حلق پہ تیر دیکھا نہیں اے اللہ تیری نسلوں کو سلامت رکھے تو میرے غریب بھیا کو کیسے رو رہا ہے تو میری پھوپھی کے درد درما بننے کے لیے کیسے رو رہا ہے پھر بھی امام فرماتے ہیں اگر تقاضۂ بشریت سے میرے اکبر کو رو نہ سکے امام فرماتے ہیں او ہمارے ماننے والی خواتین جو ماں ہیں جن کی اولادیں موجود ہیں سجاد مشورہ دے کے کہتے ہیں اگر تقاضۂ بشریت سے تمہیں رونا نہ آئے بے شک نہ رونا اللہ معاف کر دے گا لیکن امت کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو ہمارے چاہنے والوں میں مائیں ہیں نا اتنا احسان ضرور کرنا جب اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا رکھنا نا ایک مرتبہ کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا ہاں لیلا تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے پردوں میں پالنے والی ماں زینب تیرے اکبر کا صحرا لٹنے کا بڑا ارمان ہے رو کے کہتے ہیں مولا پھر بہنوں کو مخاطب کرتے ہیں کہتے ہیں جتنی بہنیں ہیں نا ہمارے چاہنے والوں میں جو بھائیوں کی بہنیں ہیں عام دنوں میں نہ رو سکو اتنا کرنا جب اپنے ویر کو پلو باندھ دینا اس وقت منہ مدینے کی طرف کر کے کہنا شگرا تیری جدائی کا بڑا ارمان ہے شگرا میں تیرے حصے کا پلو باندھ رہی ہوں شگرا تو شہرے پہننے والے بھیا سے نہیں مل سکی عزادارو یہ کریا حسرت ہے محمد والے محمد کی عزادارو آخری فکر سنو شام کے بازار کی ایک روایت ہے ایک عالم اپنے شاگردوں کو روایت لکھوا کے 4 فکرے کہتا ہے 4 مرتبہ بے ہوش ہوتا ہے پہلا فکرہ شام کی روایت کا کہتا ہے بچوں لکھو بچوں نے کاغذ قلم اٹھایا استاد سے کہا آقا لکھوائیے پہلا فکرہ کہا رو کے کہتا ہے شام کے بازار میں نبی کی بیٹیوں پہ لکھا نبی کی بیٹیوں پہ کہ لکھو ایک ایسا وقت بھی آیا تصور کرو نا شام کے بازار کا تصور کر کے رونا جی ذاکر کی کیا ضرورت ہے رونا سے یہ آنسو حسرت ہے زینب و سیدہ کے خدا کی قسم یہ
मरहम है हुसैन के जख्मों की, इससे बड़ी इबादत ही कोई नहीं। आंसू आ जाए, हमारी इबादत मुकम्मल हो जाए, सवाब का हदिया मुकम्मल हो जाए दुनिया से जाने वाले के लिए। अदादारों, आलम कहते मेरे बच्चों लिखो, शाम के बाजार में, लिखा शाम के बाजार में एक ऐसा वक्त भी आया, लिखा एक ऐसा वक्त भी आया जब आगे वाले रास्ता नहीं देते थे, पीछे वाले धक्के मारते थे। अदादार है ना, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर, हाथों में हथकड़ियां हो, सर पे चादर न हो, 5 लाख शराबी का मजमा हो, बादशाह की आवाज आए जल्दी लाओ कैदियों को दरबार में, बादशाह का हुक्म हो जल्दी लाओ, जब ताजिया में जब हुक्म हो के जल्दी लाओ, आगे वाले रास्ता न दे, पीछे वाले धक्के मारे, फिर कैदी जो हथकड़ियों में वो क्या करेगा। अदादारों ये कह के आलम बेहोश हो गया, पानी पिलाया गया, चेहरे पे पानी का छिड़काव किया। जब होश आई, शागिर्दों ने रो के कहा किबला, फिर रो के ऊंची आवाज में कहता, जब आगे पीछे वाले धक्के मारते थे, आगे वाले रास्ता नहीं देते थे, शागिर्दों ने कहा फिर हाथ कड़ियों में जकड़ी हुई, अली की बेटियां बाजार में मुंह के बल गए, बाजार में मुंह के बल गिर गई। उन्होंने कहा हुक्म था यजीद का जल्दी लाओ कैदियों को। जालिम ने ताज़ियाने मारने शुरू किए। सज्जाद फूफी को कह जल्दी उठे, फूफी को कह जल्दी उठे, यजीद को पेशी के लिए जल्दी है। जब कहा जल्दी उठे, अदादारों सज्जाद ने रो के कहा जालिम ना मार मेरी फूफी के सर पे ताज़ियाने, और कई तीरों के निशान मेरी फूफी के सर पे, और कई तमाचों के जख्म है सकीना के रुखसारों पे, और कई ताज़ियानों के जख्म है मेरी फूफी की पुष्ट पे। इन्होंने कहा तब तक हम सज्जाद की पुष्ट पे ताज़ियाने मारेंगे जब तक ज़ैनब जल्दी से दरबार में दाखिल नहीं होगी। अदादारों, इन हरामियों में आखिरी बयान सुनना, जब बीबी ज़ैनब से गिर के उठा नहीं गया ना, उठती कैसे, हाथ तो पसे गर्दन थे, और जब जमीन पर गिरा हुआ बंदा उठता है हाथों के सहारे से उठता है। रोने वाले अली की बेटियों के हाथ पसे गर्दन बंधे थे, मुंह के बल गिरी थी अली की बेटियां। अब सैयदा ज़ैनब उठती कैसे। शागिर्दों ने कहा कबला फिर क्या हुआ, रो के कहा ज़ालिम ने कहा ज़ैनब मैं तब तक सज्जाद की पुष्ट पे अजर रिसालत दूंगा, अजरुकुम अल्लाह, तब तक मैं सज्जाद की पुष्ट पे ताज़ियाने मारूंगा जब तक ज़ैनब उठ के खड़ी नहीं होगी, जल्दी से दरबार में पेश नहीं होगी। सैयदा ज़ैनब से सज्जाद के ताज़ियाने सहे लगे। हज़ारों फिर आलामा से पूछा शागिर्दों ने, जब उठा नहीं गया, ज़ालिम ताज़ियाने सज्जाद को मारता था। बेटों ने मातम करके शागिर्दों ने पूछा फिर बीबी दरबार कैसे आई। आखिरी फिक्रा सुना, पूछा फिर बीबी दरबार कैसे आई। जब पूछा ना बीबी दरबार कैसे आई, अल्लामा ने अमामा सर से फेंका, जमीन पर टक्कर मारी, पेशानी से खून का फवारा निकला। मातम करके कहा फिर ज़ैनब यजीद के दरबार में ऐसे आई जैसे अकबर के लाशों पे हुसैन आया। लानतुल्लाह।